السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے کوئی 500 سال پہلے نیپال کے ایک قبائلی شاہی خاندان میں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام سدھارتھ گوتم رکھا گیا۔ اس وقت کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص یا یہ بچہ بڑا ہو کر ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھے گا، دنیا کو امن و آشتی کا پیغام دے گا اور دنیا کی تمام تر روایتوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ بچہ بڑا ہوا، دستور کے مطابق اس نے شادی بھی کی۔ یشودھرا اس کی بیوی کا نام تھا، لیکن پھر ایک دن اچانک اس کے من میں اللہ جانے کیا سمایا کہ اس نے اپنا محل چھوڑا، سہولتیں چھوڑی، وہ شاہی کروفر چھوڑا، بیوی کو چھوڑا اور جنگل میں نکل گیا۔ پیپل کے ایک درخت کے نیچے اس نے 49 دن گزارے، 7 ہفتے، اور ان 49 دنوں میں اسے وہ سب کچھ مل گیا جس کی اسے تلاش تھی، اور اسے کہتے ہیں نروان۔ یہی سدھارتھ بدھا بن کر پوری دنیا میں مشہور ہوا، اور اس نے جس مذہب کی بنیاد رکھی اسے کہا جاتا ہے بدھ مت یا بدھ ازم۔ اس وقت بدھ ازم دنیا کا 5واں بڑا مذہب ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کا ہر 5واں شخص اس مذہب کا پیروکار ہے۔ اس مذہب نے بڑی تیزی سے ترقی کی، نیپال کے چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ جہاں میں کھڑا ہوں یہ گندھارا کا علاقہ تخت بائی، یہ ایک زمانے میں بدھ مت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مہاتما بدھ نے اپنے نظریات کی ترویج نہیں کی، لیکن اس میں انقلابی موڑ اس وقت آیا جب اشوک نے جو ہے، اشوک اعظم جسے کہا جاتا ہے، اس نے بدھ مت قبول کیا۔ کہتے اس نے کالنگا کی جنگ لڑی اور کم از کم 1 لاکھ لوگوں کو مار ڈالا۔ کالنگا کے بچے نے اپنی سرزمین کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، لیکن اشوک جیت گیا۔ ہاں، لیکن اشوک نے ان لاشوں پر کھڑے ہو کر آئندہ کبھی بھی جنگ نہ کرنے کی قسم کھائی اور بدھ مت اختیار کر لیا۔ یہی وہ موڑ تھا بدھ مت میں جس نے بدھ مت کی ترویج کو جلا بخشی۔ اشوک نے پورے جو اس کی مملکت تھی، پورا ہندوستان، یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ علاقہ اور افغانستان تک کا علاقہ اشوک کی سلطنت میں شامل تھا، اور اس نے جو ہے وہ ہر جگہ بدھ مت کی ترویج کی، بدھ مت کو کے مذہب کو فروغ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا۔ گندھارا اس کا بنیادی مرکز تھا۔ بہت سارے اس کے اسٹوپا اور جو باقیات ہیں، ٹیکسلا خاص طور پر اس کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ لیکن تخت بائی کو اس حوالے سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ ضلع مردان سے کوئی 12-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ تخت بائی کو اس حوالے سے بہت اہم حیثیت حاصل ہے کہ یہ بدھ مت کے وہ کھنڈرات ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر حالت میں موجود ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ ان کھنڈرات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بدھ مت کی وہ نئی نویلی دلہن ہے جس کا زمانے نے کچھ نہیں بگاڑا۔ میں اس وقت اس راستے پر کھڑا ہوں جو تخت بائی کی کھنڈرات کو اوپر جاتا ہے۔ پہاڑی کے اوپر کھنڈرات ہیں، تقریباً کوئی 250-300 فٹ مجھے اوپر جانا ہے۔ یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، یہ سامنے اس پر جو ہے وہ بڑا بہت ہی مشہور کن یہ علاقہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ بدھ مت کے مشہور کن آثار تخت بائی پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہونے پر ایک خیالی اور دماغی فضا کا احساس دلاتے ہیں۔ ارد گرد کے زرخیز نشیبی میدانوں اور دلفریب مناظر کو دیکھ کر ایک عجیب طمانینت محسوس ہوتی ہے۔ اتنی بلندی اور گوشہ تنہائی کے رومانسی ماحول میں ایسی عظیم الشان خانقاہ کی تعمیر پر اس کے موجودوں کی اپنے مذہب سے گہری لگن اور فن تعمیر میں مہارت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آثار قدیمہ 98 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اور سطح سمندر سے بلندی 1600 فٹ ہے، جبکہ مرکزی خانقاہ پارکنگ سے 215 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ کھنڈرات کو پہاڑ کی کان کنی سے پیدا ہونے والے نقصانات کے سدباب، ممکنہ تجاوزات کی روک تھام اور قدرتی ماحول کو یقینی بنانے کے لیے تمام پہاڑی سلسلے کو آثار قدیمہ کا مخصوص علاقہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کھنڈرات کا پہلی دفعہ ذکر رنجیت سنگھ کی حکومت کے ایک فرانسیسی آفیسر جنرل کوٹ نے 1836 میں کیا۔
لیکن یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس سے پہلے 3 سال پہلے 1833 میں کچھ مزدور یہاں کھدائی کر رہے تھے، تو انہیں یہاں سے کچھ مورتیاں اور کچھ پرانے سکے ملے، انہوں نے جا کر بتایا لوگوں کو، اور وہ بات پھیلتے پھیلتے حکومت تک پہنچی، اور پھر جو ہے وہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی اس زمانے میں، تو پتہ یہ چلا کہ یہاں کھنڈرات ہیں۔ اسی بنیاد پر جو ہے وہ جنرل کوٹ نے یہاں بتایا کہ جی اس جگہ کھنڈرات موجود ہیں۔ 1869 سے 1872 تک بتوں کی تلاش کے سلسلے میں غیر منظم طریقے سے کھدائی کی گئی، جبکہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سر الیگزینڈر کننگھم انہوں نے ان کھنڈرات کا 1873 میں دورہ کیا، اور پہلی کھدائی ڈاکٹر ڈی بی اسپونر نے 1907 سے 1909 کے دوران کی، اور پشاور میوزیم کے اس وقت کے کیوریٹر ایچ ہارگریوز نے اس سلسلے کو 1910 سے 13 تک جاری رکھا۔ 90 سال کے عرصہ بعید کے بعد پاکستانی ماہرین آثار قدیمہ نے 2003-2005 کے دوران کھدائی کی۔ ان کھدائیوں سے برآمد ہونے والے نوادرات دنیا کے مختلف مشہور عجائب گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جبکہ پشاور میوزیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں موجود نوادرات اور منفرد حیثیت کے حامل اور کافی مقدار میں مطلب جو نوادرات ہیں وہ منفرد حیثیت کے حامل اور کافی مقدار میں ہیں۔ تختبائی کے کھنڈرات جن عمارات پر مشتمل ہیں ان میں بڑا اسٹوپا، چھوٹے اسٹوپوں کے گرد بت رکھنے کے کمرے، خانقاہ، مراقبہ کے لیے تاریک تہخانے، دیوان عام، طعام گاہ، باورچی خانہ، راہبوں کی رہائش گاہیں، ڈھکی ہوئی گزرگاہیں اور کئی منزلہ رہائشی اور غیر رہائشی عمارتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان عمارات کی طرز تعمیر کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ کھنڈرات پہلی صدی عیسوی سے 7ویں صدی عیسوی کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کھنڈرات کو تاریخی، مذہبی اور نمایاں فن تعمیر کی بدولت 1916 میں سرکاری تحویل میں لے کر محفوظ آثار قدیمہ قرار دیا گیا، جبکہ 1980 میں یونیسکو نے اس کو عالمی ورثے میں شامل کر لیا۔ محکمہ آثار قدیمہ ان کھنڈرات کی مناسب دیکھ بھال اور ترقی کے لیے کوشاں ہے، جبکہ حکومت خیبر پختونخوا ان کھنڈرات کی ضروری مرمت اور ترقی کے لیے فنڈ بھی فراہم کرتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہاں بارش ہو رہی ہے، اور اچھی خاصی تیز بارش ہے۔ میں بلاگ کرنے نکلا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ اوپر جا کر کیا صورتحال ہوگی۔ میں یہ اچھی خاصی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، 216 فٹ اونچائی تک مجھے جانا ہے، اور اس وقت تک میں بھیگ چکا ہوں۔ ایک جگہ کھڑا ہو گیا ہوں، انتظار کروں گا کہ بارش تھوڑی سی کم ہو جائے یا تھم جائے تاکہ پھر اوپر جایا جائے، ورنہ یہ کیمرہ وہ کہتے تو ہیں کہ واٹر پروف ہے، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں کہ اگر اس میں پانی چلا گیا تو پھر کچھ باقی بچے گا یا نہیں بچے گا۔ اس علاقے کی خوبی یہ ہے خیبر پختونخوا کے اس حصے کی کہ یہاں بہت سے کھنڈرات آس پاس موجود ہیں۔ تختبائی کے پاس عزیز ڈیری ہے، یہاں سے 60 کلومیٹر دور ہے۔ جمال گڑھی کے کھنڈرات یہاں سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اشوکا راک ایڈکٹ 44 کلومیٹر، اور ہنڈ میوزیم یہ 90 کلومیٹر دور ہے۔ یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے، جس میں جو ہے وہ ان کھنڈرات کی تفصیل دی گئی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان سارے کھنڈرات کا دورہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں۔ بارش تو وہ ہے جو ہو رہی ہے۔ یہ سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کے لیے، پہلے پتھروں کا راستہ ہوا کرتا تھا، لیکن محکمہ آثار قدیمہ نے خاصا کام کیا ہے، اور جو مرکزی عبادت گاہ ہے وہاں تک سیڑھیاں بنا دی ہیں۔ یہ دور تک سیڑھیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ ایک اور بورڈ آگے لگا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس بورڈ پر بھی وہی معلومات ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں، کہ وہی جنرل کوٹ نے جو ہے وہ پہلا حوالہ دیا۔ ایچ ہارگریوز نے کھدائی کا یہ سلسلہ 1911-12 تک جاری رکھا، اور پھر اینڈ پر آ کر جو ہے وہ یہ مطلب تختبائی کے جو کھنڈرات ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ تختبائی کی خانقاہ اور متعلقہ عمارتوں کا بڑا حصہ 1920 سے 1929 کے دوران میں بحالی کے عمل سے گزرا۔ یہاں کی عمارتیں مقامی پتھر سے ڈائپر تطر تعمیر پر تراشیدہ اور نیم تراشیدہ پتھروں کے بلاک سے تعمیر کی گئی ہیں، جن کو چونے اور مٹی کے گارے سے جوڑا گیا ہے۔ موجودہ حالت میں یہ آثار مرکزی اسٹوپ کمپلیکس، متعدد اسٹوپ کمپلیکس، 3 اسٹوپ کی 4 دیواریوں، راہبوں کے لیے بنے عبادت کے مخصوص چھوٹے کمروں اور کھلے صحن، کانفرنس ہال، اوپر سے ڈھکی ہوئی راہداریوں اور دیگر غیر مذہبی عمارتوں پر مشتمل ہیں۔
یہ نیچے جو ہے وہ ایک بدھا کا مجسمہ اور جو ہے وہ ایک مونسٹری کہہ لیں یا اس کا ایک دکھایا گیا ہے عکس، ایک تصویر دکھائی گئی ہے۔ سیڑھیاں خاصی ہیں، آئیے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ بارش قدرے کم ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جو ہے وہ ہم بارش میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے ضرور۔ کبھی پہاڑیاں چڑھتے ہیں، کبھی جنگلیں پھلانگتے ہیں تاریخ کے لیے، اور آج جو ہے وہ تاریخ کے لیے بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ وادی ٹیکسلا اور اس کے آس پاس جو کھنڈرات ہیں انہیں گندھارا ٹریل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سائٹ نمبر 1 ہے ٹیکسلا میوزیم، یہ سائٹ نمبر 2 دھرمراجی کا، اس کا ولاگ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ یہ سائٹ نمبر 3 ہے جولیاں، اس کا بھی ولاگ آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ گندھارا ٹریل سائٹ نمبر 4 بھامالا خانپور، اس کا بھی میں آپ کو ولاگ دکھا چکا ہوں۔ گندھارا ٹریل سائٹ نمبر 5 گردوارہ سری پنجا صاحب۔ ہونڈ میوزیم یہ سائٹ نمبر 6 ہے، اور گندھارا ٹریل سائٹ نمبر 7 عزیز ڈھیری۔ گندھارا ٹریل سائٹ نمبر 8 پشاور میوزیم۔ سائٹ نمبر 9 ہیریٹیج ٹریل گور کھتری اور سیٹھی ہاؤس۔ یہ ایک اور بورڈ پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ تخت بھائی کا نام مطلب تخت بھائی کیوں ہے۔ مقامی روایات کے مطابق تخت بھائی کا نام مقدس خانقاہ سے جنوب کی جانب پہاڑی کے اوپر واقع پانی کے 2 چشموں یا پانی کے تالابوں کی وجہ سے پڑا۔ یہ خانقاہ اور اس سے متعلقہ عمارات نہ صرف انتہائی اہم اور پروقار ہیں بلکہ نہایت بہتر حالت میں محفوظ ہیں۔ دوسری جانب بھی کچھ ٹریلز کا ذکر ہے، آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جناب سائٹ نمبر 10 خیبر پاس جمرود فورٹ، یہ شپولا سٹوپا یہ سائٹ نمبر 11 ہے۔ یہ خیبر ڈسٹرکٹ میں واقع ہے، اور یہ عین جو ہے وہ سڑک پر ہے جو تورخم جاتی ہے۔ یہ تخت بھائی اسے سائٹ نمبر 12 کہا جاتا ہے گندھارا ٹریل کی، جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں۔ اشوکا راک ایڈکٹ یہ شہباز گڑھی میں ہے، اسے سائٹ نمبر 13 کا نام دیا گیا ہے۔ جمال گڑھی سائٹ نمبر 14 یہ 14ویں سائٹ ہے، اور بزیرہ بری کوٹ کا علاقہ ہے یہ، اسے سائٹ نمبر 15۔ اور محمود غزنوی ماسک، یہ جناب کہتے ہیں کہ یہ شمالی پاکستان میں قدیم ترین جو ہے وہ مساجد میں سے ایک ہے، اس کے کھنڈرات ہیں، اور یہ ہے سائٹ نمبر 16۔ یہ محمود غزنوی پیریڈ کی عمارت ہے۔ 1985 میں آرکیالوجی مشن اسے جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس کے کھنڈرات جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ سیدو اسٹوپا سوات میں بھی جو ہے وہ بدھ مت رہا، اور بہت جو ہے وہ کر و فر کے ساتھ رہا۔ سوات اسٹوپا، سوات میوزیم، اس میں بہت نادر و نایاب اشیاء رکھی گئی ہیں۔ یہ سائٹ نمبر 18، اور یہ سائٹ نمبر 19 ہے املوک درہ۔ یہ املوک درہ بھی ایک اسٹوپا ہی ہے، perched in the middle of a southern range of lush green mountains sheltered by the great Mount Allium, located just 2 kilometers from Barikot Swat۔ تو یہ 19 ٹریلز جو ہے ان کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ سیڑھیوں کا سفر جاری ہے، جو کچھ درمیان میں آیا میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں یہ سب کچھ ہے۔ مزید سیڑھیاں آگے چلتے ہیں، اور سفر ہمارا جاری ہے بلندی کی جانب۔ ایک اور تعارفی تختی، ایک اور تعارفی بورڈ، یہ ری ماڈلنگ آف تخت بائی۔ یہ ایک نقشہ بنایا گیا ہے کہ اگر ری ماڈلنگ اس کو کیا جاتا تو یہ کیسا لگتا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے تخت بھائی خانقاہ کی تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جو کہ پہلی صدی قبل مسیح میں پارتھیوں کے دور سے شروع ہے، اور کشان دور میں پہلی اور دوسری صدی کے دوران پروان چڑھتی گئی۔ یہاں کے آثار سے مشہور پارتھین بادشاہ گنڈو فیرس کے دور کا کتبہ ملا ہے، جو خروشتی زبان میں ہے اور اب لاہور عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ یہ بادشاہ
پہلی صدی عیسوی کے اول نصف صدی کے دوران حکمران تھے۔ اس دور میں خانقاہ کا حصہ اور متعدد اسٹوپا کوٹ شامل ہیں۔ دوسرے دور کے آثار میں مرکزی اسٹوپا کوٹ اور اسمبلی ہال شامل ہیں، جن کا تعلق تیسری اور چوتھی صدی عیسوی سے جوڑا جاتا ہے۔ تیسرے دور کے بعد کشان اور قدارہ کشان ہے، جو چوتھی اور پانچویں صدی میں یہاں قابض تھے۔ آخری دور کے آثار کا تعلق چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی میں یہاں قابض تھے۔ آخری دور کے آثار کا تعلق چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی سے ہے، جب یہاں تانترک بدھ مذہب فروغ پا گیا۔ اس دور کے آثار میں زیر زمین عبادت کے لیے بنے چھوٹے کمرے شامل ہیں، اور یہ ہے وہی ری ماڈلنگ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کو ری ماڈل کیا جائے تو یہ اس طرح کا دکھتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کو کہا جاتا ہے کہ بہت پراسرار تہذیب تھی، پراسرار حالات میں شروع ہوئی اور پھر اچانک ہی خطۂ ارضی سے غائب ہو گئی۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ بدھ مت کی خانقاہوں کے بارے میں یا تہذیب کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ اسے ختم کرنے والے لوگ اور تھے۔ قدرتی آفت نہیں آئی، بلکہ ایک انسانی آفت تھی جس نے جو ہے وہ حملہ آور ہوئی اس خطے پر، اور اس نے بدھ مت کے جو خانقاہیں تھیں انہیں اجاڑ دیا، انہیں برباد کر دیا۔ صرف اس کی زد میں بدھ مت ہی نہیں آیا، بلکہ یہاں جو دیگر مذاہب تھے وہ بھی اس کی زد میں آئے، اور وہ وسطی ایشیا سے وہ قبیلہ آیا تھا سفید ہن، ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک السٹریشن ہے، مطلب ہن انہوں نے جس طرح حملہ کیا، جس کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے، اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ تخت بائی آثار اپنے محفوظ مقام اور پہاڑی کے اوپری حصوں پر نسبتاً مشکل رسائی کی وجہ سے 5ویں صدی عیسوی کے اواخر میں وسطی ایشیائی علاقوں سے آنے والے درندہ صفت خانہ بدوش قوم جو سفید ہن کے نام سے جانی جاتی تھی، ان سے لے کر سکھوں کے ظالمانہ اقدامات سے بڑی حد تک محفوظ رہے۔ بدھ مت کے یہ خانقاہی آثار پہلی صدی عیسوی سے لے کر مسلسل بڑھتے اور ترقی پاتے گئے، حتیٰ کہ 7ویں صدی میں عمرہ اور دیگر بدھ مت کے پیروکاروں اور حامیوں کی طرف سے خیراتی فنڈ، جو کہ بدھ مذہب کے مذہبی اور تعلیمی اداروں کو زندہ رکھنے کے لیے تھے، بند ہو گئے۔ ان فنڈز کی بندش کی مختلف وجوہات متعین ہیں، جن میں دیگر ممالک کے ساتھ تجارت میں رکاوٹیں اور عمرہ اور حامیوں کی طرف سے بدھ مت مذہب کے لیے حمایت میں کمی شامل تھی۔ بہرحال یہ خانقاہ تباہ ہوئی ہنوں کے حملے میں یا نہیں ہوئی، لیکن یہ طے ہے کہ اس خطے سے بدھ مت کو ختم کرنے والے یہی سفید ہن تھے، جنہوں نے صرف جو ہے وہ ٹیکسلا کو ہی نہیں اجاڑا، بلکہ وہ دریائے چناب، دریائے جہلم، ان کی درمیانی وادیاں، اور اس کے بعد پھر دریائے سندھ کے کنارے اور دریائے ستلج کے کنارے اچ شریف تک پہنچے، اور اس حملے کے اثرات سے اچ بھی محفوظ نہیں رہ سکا، اور وہاں بھی ان کے ہاتھوں اچھی خاصی تباہی ہوئی۔ ہم تقریباً قریب پہنچ گئے ہیں، یہ آپ کو کھنڈرات نظر آ رہے ہوں گے، ان کی بیرونی دیواریں۔ اوپر چلتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں کہ مونسٹری کے علاوہ اوپر جو ہے وہ کون کون سی عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔